چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن اتحاد کے دونوں امیدواروں کی شکست کے بعد پی ڈی ایم کی تینوں بڑی جماعتوں کے درمیان نہ صرف اختلافات سامنے آ سکتے ہیں بلکہ بیانیہ کی جنگ بھی زور پکڑ سکتی ہے، جو کہ 26 مارچ سے شروع ہونے والے مجوزہ لانگ مارچ اور حکومت مخالف تحریک پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب پی ڈی ایم کی قیادت کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اصل امتحان شروع ہوگا اور آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے فیصلے بتائیں گے کہ اپوزیشن میں کتنا دم خم ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیام سے اب تک کے تمام اہم فیصلوں سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے مختلف موقف سامنے آئے۔ ہر دفعہ یہ تاثر ملا کہ اس بات پر تو اتحاد میں دراڑ پڑ جائے گی۔ ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہو یا اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ، اختتام پر پیپلز پارٹی کا موقف تسلیم کر کے بظاہر سخت رویہ رکھنے والی نون لیگ اور جے یو آئی نرم موقف رکھنے والی پیپلز پارٹی کے ہاتھوں قائل ہو کر باہر نکلتے اور عمومی تاثر کے برعکس اعلان کرتے، جس سے یہ تاثر مزید تقویت پکڑ گیا کہ پی ڈی ایم فی الوقت پیپلز پارٹی کے بیانیے پر چل رہی ہے۔ اسمبلیوں سے استعفوں کی بات ہو یا لانگ مارچ کا اعلان، ضمنی انتخابات اور سینٹ کے بائیکاٹ کا معاملہ ہو یا پنجاب میں حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی، سینٹ میں عہدوں کی تقسیم ہو یا باقی سینٹ انتخابات کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی بےخبری، ان تمام مراحل میں عموماً پیپلز پارٹی کا موقف ہی پی ڈی ایم کا موقف قرار پایا۔ تاہم کچھ ماہ پہلے آدھی رات کے وقت تنظیم سازی کرتے ہوئے ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ کے بھائیوں سے جوتے کھانے والے مسلم لیگی رہنما طلال چودھری نے گیلانی کی شکست کے فوراً بعد جب بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانیے پر ایک طنزیہ ٹویٹ کی تو یہ تاثر ابھرا کہ شاید اب پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اختلافات کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ بلاول نے بھی اس ٹویٹ کے جواب میں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ کہہ دیا کہ طلال چودھری صاحب، یہ معاملہ کوئی تنظیم سازی کا نہیں ہے بلکہ پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کا ہے، لہٰذا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ طلال صاحب کو کیا تھا؟ تنظیم سازی، یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا۔ ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں، اور نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا، سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا۔ یہ ہمارا ملکی جدوجہد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سب کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں، میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں، یا 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے، پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے۔ میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن سے، ایک تقریر سے، ایک پروٹیسٹ سے آپ فوراً نیوٹرالٹی حاصل نہیں کرتے ہو۔ نیوٹرالٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف جدوجہد کرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، مگر شہادت تک اور قربانی تک دینا پڑتا ہے، تب ہم یہ حاصل کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی والوں کا یہ موقف ہے کہ بلاول بھٹو کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر درست ثابت ہوا ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی نے مجموعی طور پر حکومتی امیدوار سے زیادہ ووٹ لیے۔ تاہم یہ اور بات ہے کہ پریزائڈنگ افسر نے گیم حکومت کے حق میں پلٹ دی، جسے اب وہ عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے 2 مختلف بیانیے لے کر چلنے پر بات کرتے ہوئے نواز شریف کے ترجمان اور لیگی رہنما محمد زبیر نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ابتدا میں بہت سارے آپشنز تھے، ہم سب سے بڑی جماعت تھے اور ہمارا بیانیہ بھی سخت تھا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئی، ہم اسمبلیوں سے استعفے، ضمنی اور سینٹ انتخابات کا بائیکاٹ چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخابات اور سینٹ کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیں قائل کیا کہ استعفے اور بائیکاٹ مناسب سیاسی فیصلہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ سلسلہ اس تواتر سے آگے بڑھا کہ خود نون لیگ کی صفوں میں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ پیپلز پارٹی بلکہ آصف زرداری اپنے ماہرانہ سیاسی حکمت عملی کے تحت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب کچھ پیپلز پارٹی کو دلوانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ نون لیگ محض
متحارب دھڑا بن کر رہ گئی ہے۔ اسی صورتحال کے تناظر میں مریم نواز نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نون لیگ لمبی ریس کا گھوڑا ہے۔ زبیر نے بتایا کہ مسلم لیگ نون اسمبلیوں سے استعفیٰ چاہتی تھی، لیکن باقی جماعتوں بالخصوص پیپلز پارٹی کا موقف اس کے برعکس تھا۔ ہم نے کہا کہ حکومت اتنے حلقوں میں ضمنی انتخابات نہیں کروا سکے گی، جس پر پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ اگر کروا دیے تو کیا کریں گے۔ زبیر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم سیاست پر بات کر رہے تھے، سائنس تو ڈسکس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بڑی جماعت ہوتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہم نے ان کی بات مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پہلے دن سے پتا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو فیور نہیں دینی، لیکن ایک دوسرے کی بات مان کر ہی اتحاد کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے سینٹ انتخابات کے ساتھ جڑے تنازعات کے بارے میں بیانیے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا موقف تھا کہ اپوزیشن کو جوش اور جذبات کے بجائے ہوش اور فہم سے فیصلے کرنے ہوں گے، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کا یہ موقف تھا کہ بہت ہو چکی، اب ہمیں کھل کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اور آخری فیصلہ کن جنگ لڑنا ہوگی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے مریم نواز متعدد بار سیاست میں ایجنسیوں کی مسلسل مداخلت کا الزام لگا چکی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ تاہم طلال چودھری جیسے مسلم لیگیوں کا یہ موقف ہے کہ سینٹ الیکشن سے فوری پہلے ایوان کے اندر ایجنسیوں کی جانب سے لگائے گئے خفیہ کیمرے پکڑے جانے، ممبران قومی اسمبلی کو گیلانی کے حق میں ووٹ نہ دینے کے لیے دباؤ ڈالنے اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اکثریت کے باوجود شکست کھانے سے پیپلز پارٹی کے بیانیے کو دھچکا لگا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا اور پی ڈی ایم میں کس کا بیانیہ چلے گا؟ اس حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بظاہر یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پہلی آل پارٹیز کانفرنس کے متفقہ اعلامیے کے مطابق مشترکہ جدوجہد جاری رہے گی، جس میں لانگ مارچ سمیت ایوانوں کے اندر اور باہر جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری قمرالزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ اے پی سی اعلامیے کی روشنی میں کس کا بیانیہ چلے گا کا سوال ہی غلط ہے۔ سیاسی جماعتوں کے موقف اور بیانیے الگ ہوتے ہیں، اور وہ جب کسی اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو ان کو متفقہ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی سختی اور کبھی نرمی لانا پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پی سی کے فیصلوں کی روشنی میں لانگ مارچ بھی ہوگا، حکومت کو ہٹانے کے لیے تمام قانونی راستے بھی اپنائے جائیں گے۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کی شکست کے فیصلے کو بھی عدالتوں میں چیلنج کیا جائے گا اور انصاف حاصل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ کائرہ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا مشترکہ موقف اور مشترکہ بیانیہ ہوگا۔ لانگ مارچ کا فیصلہ ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے محمد زبیر نے کہا کہ ایک بات طے ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہمارا موقف سخت تھا اور ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے اور ہیں، اور پیپلز پارٹی ایک حد تک جانا چاہتی ہے۔ اس کے باوجود لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفوں کے معاملے پر غور کا فیصلہ ہو چکا۔ سینٹ میں عدم اعتماد پر ابھی غور نہیں ہوا، باقی معاملات جوں آگے بڑھیں گے ہم مل کر فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جو کچھ ہوا باہمی مشاورت سے ہوا، آئندہ بھی پی ڈی ایم اسی سلسلے کو لے کر آگے چلے گی اور مشترکہ بیانیہ لے کر چلے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔